بسم اللہ الرحمن الرحیم سامل وائس میں خوش آمدید۔ آج میں محرم الحرام کے سلسلے میں 3 محرم الحرام کو تاریخ کے آئینے میں سامنے رکھتے ہوئے ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ 3 محرم الحرام 61 ہجری کو عمر بن سعد اپنے 4000 فوجیوں کے ساتھ کوفہ سے کربلا میں پہنچا۔ حضرت امام حسین نے عمر بن سعد کو فرمایا کہ تم حسین ابن علی کے خلاف جنگ کرو گے جو کہ بنو ہاشم کے خلاف ہوگی۔ اس پر عمر بن سعد نے عبید اللہ کو اپنا استعفیٰ بھجوایا جو کہ قبول نہیں کیا گیا تھا۔ مورخ لکھتا ہے کہ عمر بن سعد کے 2 بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام حفاظ تھا جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے حق میں تھا، اور اس بدبخت نے اپنے والد کے شانہ بشانہ امام علیہ السلام سے جنگ میں حصہ بھی لیا، اور اس کا دوسرا بیٹا امام علی مقام کے ساتھ جنگ کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ 3 محرم الحرام کے دن ایک اور واقعہ رونما ہوا کہ امام علی مقام نے 6000 درہم کے عوض نینوا اور غداریہ کے لوگوں سے وہ جگہ خریدی جہاں پر آج آپ کا مزار ہے، اور آپ نے ان سے وعدہ بھی لیا کہ جو بھی زائرین میرے مزار پر آئیں گے آپ انہیں خوش آمدید کہیں گے اور 3 دن تک انہیں مہمان کے طور پر رکھا جائے گا۔ جب عمر بن سعد کربلا پہنچا تو اس نے عذر بن قیس احمسی کو امام علی مقام کے قریب بھیجا اور پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں، آپ کے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ عذرا ان لوگوں میں سے تھا جس کے پاس ایک خط تھا جس میں امام علی مقام کو کوفہ میں لانے کے لیے کہا گیا تھا۔ وہ امام علی مقام سے مل کر بہت شرمندہ بھی ہوا، اور ان میں سے کسی کی بھی امام علی مقام کے پاس جا کر کچھ کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ان میں ایک بدبخت خاطر بن عبداللہ شیبی جو کہ بہت ہی مغرور اور بدبخت انسان تھا، اس نے کہا کہ میں امام علی مقام کے پاس جاتا ہوں، اور اگر تم کہو تو میں انہیں نعوذ باللہ قتل کر دیتا ہوں۔ عمر بن سعد نے کہا ابھی میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں اور نہ ہی مجھے ایسے احکامات ملے ہیں، تم صرف ان سے اس جگہ پر آنے کی وجہ دریافت کرو۔ جب خاطر بن عبداللہ امام علی مقام کے پاس آ رہا تھا تو امام علیہ السلام کے ایک ساتھی ابو تمام السعیدی نے کہا کہ خاطر بن عبداللہ روئے زمین پر برا ترین آدمی ہے۔ تب ابو سمامہ نے خاطر بن عبداللہ کو روکا اور کہا تمہیں اپنی تلوار یہاں پر رکھنی ہوگی، تب تم امام علی مقام سے مل سکتے ہو۔ خاطر نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں تو ایک قاصد ہوں، اگر آپ لوگ مجھے امام علی مقام سے ملنے کی اجازت دو گے تو میں نے صرف پیغام دینا ہے اور واپس مڑ جانا ہے۔ ابو سمامہ نے فرمایا کہ میں تمہاری تلوار پر ہاتھ رکھتا ہوں، تم اپنا پیغام دے لو۔ اس نے کہا میں اس کی اجازت کبھی نہیں دوں گا۔ تب ابو سمامہ نے فرمایا کہ مجھے پیغام دے دو، میں تمہارا پیغام امام علی مقام تک پہنچا دیتا ہوں۔ تم دنیا کے کمینے ترین انسان ہو، میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ ان تلخ جملوں کے تبادلے کے بعد خاطر واپس چلا گیا اور امام علی مقام سے اس کی ملاقات نہ ہو سکی۔ عمر بن سعد نے ایک اور شخص قرہ بن حیث حنظلی کو امام علی مقام کے پاس بھیجا اور اس نے امام کے یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو امام علی مقام نے فرمایا کہ آپ کے شہر کے لوگوں نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی ہے، اگر تم لوگ اس سے ناخوش ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ جب قرہ واپس جانے لگا تو حبیب بن مظاہر نے اس سے کہا کہ تم اس ہستی سے جنگ کرو گے جس کے نانا نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا۔ اس پر قرہ نے جواب دیا کہ میں عمر بن سعد کو واپس جا کر اپنا پیغام دے کر اس بارے میں سوچوں گا کہ جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ جب قرہ نے عمر بن سعد کو سارا واقعہ سنایا تو عمر بن سعد نے کہا کہ امید ہے کہ اللہ ہمیں امام کے خلاف جنگ لڑنے سے بچا لے گا۔ عمر بن عبداللہ نے عبید اللہ کو خط لکھا کہ امام علی مقام کو ہمارے شہر کے لوگوں نے خط لکھ کر بلایا ہے، اور اگر ہم لوگ ناخوش ہیں تو وہ واپس جانے کو ترجیح دیں گے۔ حسن بن فیض لکھتے ہیں کہ میں عبید اللہ کے ساتھ تھا جب عمر بن عبداللہ کا خط اس کو ملا۔ اس نے خط پڑھ کر کہا کہ ابھی حضرت امام حسین ہمارے شکنجے میں پھنس گئے ہیں اور وہ وہاں سے بچ نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس وقت ان کو بھاگ کر نہیں جانے دیں گے۔ عبید اللہ نے خط لکھا کہ امام علی مقام کو کہو کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت یزید کی بیعت کر لیں تو ہم انہیں معاف کر دیں گے۔ جب یہ خط عمر بن عبداللہ کو ملا تو وہ سمجھ گئے تو عبید اللہ اس معاملے کو حل نہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
عمر بن عبداللہ نے امام علی مقام کو کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امام علی مقام کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ عمر بن سعد کو کربلا بھیجنے کے بعد عبید اللہ کثیر تعداد میں یزیدی لشکر تیار کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ مورخ لکھتا ہے کہ کوفہ کے لوگ امام علی مقام کے خلاف جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے سوید بن عبد الرحمن کو اس معاملے کی تحقیقات کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ وہ آدمی پکڑ کر میرے پاس لے آؤ جو ابھی میدان جنگ سے واپس آئے ہیں۔ ایک بندے کو پکڑ کر اس کے پاس لایا گیا تو اس نے اس کا سر قلم کر دیا اور حکم دیا کہ جو جنگ سے فرار اختیار کرے گا اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ اے بدبختو! عبید اللہ نے بذات خود اور 4000 سپاہ کو کوفہ شہر کے چکر لگانے کو کہا، اور ابن زیاد نے خطیر بن شہاب حرثی، محمد بن اشعث، کعبہ بن سوید اور اسما بن خرجہ کو بھی کوفہ کی نگرانی کرنے کا کہا، اور کہا کہ یزید اور میرے احکامات کی پابندی کی جائے۔ حضرت امام حسین کے خلاف جنگ لڑنے کے جو میرے احکامات ہیں اور یزید کے احکامات ہیں ان پر سختی سے عمل کیا جائے، کوئی بندہ بھی فوج سے واپس نہیں آئے گا۔ تب چاروں لوگوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور 3 عبید اللہ کی فوج میں جا کر شامل ہو گئے، اور چوتھے آدمی خابر بن شہاب کوفہ میں ہی رہا اور اس کے احکامات کی پیروی کرواتا رہا اور لوگوں کو عبید اللہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے قائل کرتا رہا، اور امام علی مقام کے خلاف زہر اگلتا رہا۔ لعنت اللہ، لعنت اللہ۔ یہ تھی جی 3 محرم کی داستان، جو 3 محرم کربلا میں واقعات پیش آئے۔ 4 محرم کے واقعات کے کربلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔